محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، قبلہ حاجی یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے شیخ طریقت امیر سنت کے جذبات کیا ہیں اور امیر سنت کی ان کے ساتھ ایک محبت اور ایک لگاؤ جو ہے یہ کیسا ہے، اس کا آپ نے مظاہرہ فضائل مدینہ میں دیکھا کہ آپ ملک میں موجود نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ ماشاءاللہ اپنی جسے یوں کہیں دعاؤں سے نوازا ہے اور براہ راست شرکت بھی فرمائی ہے۔ الحمدللہ امیر سنت کے فیضان سے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے میں یہ آپ کو اپنے قلبی جذبات جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ آج میں نے کسی سے کہا کہ یہ عاشق رسول بھی تھے، عاشق مرشد بھی تھے اور عاشق مدینہ بھی تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم کے فضل سے، اس کی عطا سے مجھے مدینہ شریف میں کچھ وقت گزارنے کی سعادت ملی الحمدللہ۔ تو مدینہ شریف میں ایک اجتماع ذکر و نعت تھا، کافی سارے اسلامی بھائی تھے، تقریباً 100 کے قریب اسلامی بھائی تھے، کم و بیش ہم سارے موجود تھے۔ اجتماع ذکر و نعت ہوا، عبدالحبیب بھائی نے دعا بھی کروائی، بڑا دقت انگیز ایک اس وقت ماحول تھا۔ اور پھر لنگر شریف جو ہے وہ تقسیم ہوا اور کھانے کے تھال جو ہے وہ رکھے جا رہے تھے۔ تو قبلہ حاجی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، ایک حاجی حنیف اللہ والا میرا خیال ہے وہ مدینہ شریف میں ہوتے ہیں، وہ بھی تھے، اور اس طرح کے اسلام میں تھے، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں بیٹھ کے ایسے کلام کا انہوں نے کہا یہ شعر سنائے، وہ شعر سنایا، اس ایک کے بعد پھر دو کے بعد تین، تو پھر دوبارہ ایک دفعہ پھر سمجھیں کہ وہ اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور حاجی صاحب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ جو ہے یہ آنسو جاری تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور مالک جسے چاہتا ہے یہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ان کی زندگی سے جو ایک بات سیکھی ہے، آج سے نہیں بہت پہلے، یوں سمجھ لیں کہ جب میں درجہ سابعہ میں تھا، 7ویں درجے میں تھا یا دورہ حدیث شریف میں تھا، تب کی بات ہے، درس نظامی میرا مکمل ہونے والا تھا۔ تو ان کے ساتھ سلام دعا، ہیلو ہائے، اس طرح ملنا ملانا جیسے ہوتا ہے یہ ہوا۔ تو میں نے ان سے پولائٹنس یہ سیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے نا، وہ نعمت چاہے شہرت ہو، وہ نعمت چاہے عزت ہو، وہ نعمت چاہے دولت ہو، تو بعض اوقات ان چیزوں کا نا ایک خمار آ جاتا ہے، بندے کو بندہ سمجھتا نہیں ہے، اس طرح کی کیفیت بھی بعض اوقات لوگوں کی بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ان پر کیسا کرم فرمایا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا کیسا فیضان تھا، امیر سنت کی کیسی زبردست جو ہے وہ تربیت تھی کہ ان کے اندر میں نے نہیں دیکھی۔ جتنے عرصہ الحمدللہ میں ان کو دیکھتا رہا، ملتا رہا، ان کے اندر ایک پولائٹنس تھی، ایک سافٹنس تھی، ایک نرمی تھی، اور عاجزی کی انتہا تھی، عاجزی کی انتہا تھی۔ ایک دفعہ فیضان مدینہ عالم مدنی مرکز میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں ان کو میں دیکھتا تھا، یہ شرکت فرماتے تھے، اور میں نے یہ دیکھا، میرا غالباً سنت و بھرا بیان تھا، تو میں جب آگے آیا تو میں نے دیکھا کہ حاجی صاحب وہاں آگے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے پتا تھا کہ طبیعت کچھ ناساز بھی ہے نا۔ تو میں نے اسلامی بھائی سے کہا کہ آپ ان کو جا کے بولیں کہ آپ کے لیے کرسی کا جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں، آپ کرسی پر جو ہے وہ تشریف رکھیں۔ لیکن قربان جائیں حاجی صاحب کی عاجزی پر، آپ نے فرمایا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، اور آپ نے سارا اجتماع وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ اٹینڈ فرمایا۔ یہ ان کی عاجزی انکساری ہے، اور جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، آقا کریم کی نگاہ عنایت ہوتی ہے، تو انسان کے اندر یہی اچھے اخلاق اور یہی اچھی عادات آ جاتی ہیں۔ تو ان کی زندگی سے 2 بڑے سبق جو میں نے سیکھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ایک تو یہ پولائٹنس، سافٹنس، عزت دینا، جس سے بات کر رہے ہیں اس کو عزت دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عاجزی اور انکساری، یہ بڑی دولت ہے جسے اللہ کریم چاہے عطا فرمائے۔ اور آقا کریم نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔
بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے سر میں ایک لگام ہے، انسان کے سر میں کیا ہے؟ ایک لگام ہے۔ جب بندہ خود اوپر اٹھتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو پھر فرشتے اس کی لگام نیچے کی طرف کھینچتے ہیں، یعنی وہ بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ خود کو جو ہے وہ تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، نیچے لے کر آتا ہے، تو فرشتے اس لگام کو اوپر کر دیتے ہیں اور اس بندے کی عزت اور شرف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم سارے الحمدللہ عز و جل اس وقت یہاں پر موجود ہیں، ان کی اصالہ ثواب کے لیے اجتماع ذکر و نات بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کی زندگی سے جو دو سبق سیکھے ہیں میں بھی چاہوں گا آپ بھی اپنی زندگی میں اپنائیں، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میں حضور میں جب جنازے میں تھا، یہ شرکت ہو رہا، جنازہ آگے آگے تھا اور میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اس وقت میرے ذہن میں ایک شعر آیا، عارف بھائی کیا خوب بات ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ حاجر گیا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچے، عرش پر دھومے مچے، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ اخلاق و کردار کی عمدگی اور پاکیزگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔